حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ وہاں میٹنگز کرتے رہے، اور آپ کے ساتھ میرا بھی تقریباً 1 سال سے اوپر میٹنگز ہماری مختلف اسلامک فائنینسنگ اداروں سے ہوتی رہی. تو آپ کا کیا خیال ہے ان اداروں کے بارے میں؟ ہم نام نہیں لیتے، لیکن ایک جنرل طور پہ بتا دیجئے کہ آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ جی بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے اداروں کا وجود بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسے ادارے ہونے چاہیے. امریکہ جیسے ملک میں جس کے 50 اسٹیٹس ہیں، جس میں مسلمان ہر اسٹیٹ میں رہتے ہیں، تو وہاں پر ایسے اداروں کا وجود جو کہ اسلامی مالیاتی طریقے سے کام کر رہے ہوں، اسلامک مورگیج فراہم کر رہے ہوں، یا اس اسلامی طریقے سے کوئی اور فائنینس فراہم کر رہے ہوں، تو ان کا وجود تو بہت ضروری ہے. وہاں کے جو ادارے کچھ دیکھنے کا مجھے موقع ملا جب میں وہاں گیا، تو بنیادی طور پر ان کا جو خاکہ ہے اور ڈھانچہ ہے وہ تو شرکت متناقصہ یعنی ڈیمینشنگ مشارکہ کی بنیاد کے اوپر ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر عام طور پہ وہ ہاؤس فائنینسنگ کی فیسلٹی فراہم کرتے ہیں. تو لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا، اور میری وہاں پر بھی گزارش رہی اور ابھی بھی گزارش ہے ان تمام اداروں سے جو وہاں پر کام کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے جو بھی ان کے ٹرانزیکشن ڈاکومنٹس ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی جو شرعیہ بیسز ہیں، اس کو وہ عوام کے سامنے، وہاں کے مسلمانوں کے سامنے ضرور رکھیں تاکہ لوگوں کی کنفیوژن دور ہو. بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی فلاں ادارے کا کیا حکم ہے، فلاں ادارے کا کیا طریقہ ہے، تو اداروں کی طرف سے صرف یہ جواب ملتا ہے کہ جی علماء کی طرف سے منظور شدہ ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی معلومات نہیں دی جاتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں کام کرنے والے جو مالیاتی ادارے ہیں، جو اسلامی مالیاتی ادارے ہیں، وہ ٹرانسپیرنٹ رہیں. دوسرا یہ ہے کہ اپنے شرعیہ بورڈ سے یا کسی انڈیپینڈنٹ شرعیہ آڈیٹر سے ہر سال آڈٹ کرائیں، تاکہ لوگوں کو، جو بھی ان کے کسٹمرز ہیں، جو بھی ان سے گھر لے رہے ہیں، ان کو بھی اس بات کا اطمینان ہو کہ یہ جو ادارے ہیں وہ واقعی اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں جس طریقے سے ان کو علماء نے رہنمائی فراہم کی. بہرحال یہ خوش آئین بات ہے کہ وہاں پر ادارے کام کر رہے ہیں جو کہ اسلامی طریقے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور مزید بھی ضرورت ہے. جو ادارے وہاں کام کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اور ادارے بھی ایسے آئیں، اور چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں یا یہ ہے کہ کنونشنل بینکس ہوں جو کہ اپنی اسلامک ونڈو اسٹارٹ کریں تاکہ مسلمانوں کو پورے ملک کے اندر اسلامی مالیاتی نظام فراہم کیا جائے. جزاک اللہ خیر. اس میں ایک سوال کرنا تھا کہ جو آپ لوگ یہاں بھی کام کر رہے ہیں اسلامک فائنینس کا، تو اگر ہم یہاں کسی سے ڈاکومنٹیشن مانگیں تو وہ فراہم کر دیتے ہیں آسانی سے یا نہیں؟ جی بالکل، اگر یہاں پر کسی سے ڈاکومنٹیشن مانگا جائے یا کوئی اور اس طرح کی معلومات مانگی جائے تو وہ ادارے فراہم کرتے ہیں. اور یہ ٹرانسپیرنسی کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی کسٹمر آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کیا ہیں، کیا شرعی بنیادیں ہیں، کیا جسٹیفیکیشن ہیں، شرعیہ بورڈ کی کیا ہدایات ہیں، تو وہ فراہم کرنا بینک کی ایک درجے میں ذمہ داری ہوتی ہے اسلامی بینک کی، کہ وہ بتائے کہ ہمارے کیا معاملات ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ NDA سائن کروایا جائے اس کسٹمر سے کہ وہ ڈسکلوز نہ کرے، کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھے، اور وہ ہوتا ہے. اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ NDA سائن کروایا جاتا ہے، اس کے بعد ساری معلومات فراہم کی جاتی ہیں. لہذا میری بھی درخواست ہوگی کہ وہاں کے انسٹیٹیوشنز کو بھی یہ طریقہ کار اپنانا چاہیے. NDA ضرور سائن کروائیں، ان کا رائٹ ہے، لیکن جو کی انفارمیشن ہے وہ ضرور اپنے کسٹمر کو فراہم کریں. جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، جیسے ہمارے سامنے وہاں بات آتی رہتی ہے کہ بالکل جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھائی ڈاکومنٹیشن نہیں دکھائی جاتی وہاں کے اسلامک جو ادارے کام کر رہے ہیں اسلامک فائنینس میں، تو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھیں. تو وہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کو سائن وغیرہ کرانے کے بعد ایسا کچھ وہاں ایسا ان کو رولز بنانے چاہیے، کچھ ایسا کریں وہ اس میں کہ جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں ان کو دکھایا جائے کہ لوگ مطمئن ہوں. جتنے مطمئن ہوں گے اتنا زیادہ اسلامک فائنینس کی طرف آئیں گے. اچھا حضرت، اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسلامک فائنینس ہے، اسلامک انشورنس ہے، تو آپ اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا جو ہم جس طرح چاہ رہے ہیں جیسے ڈاکومنٹیشنس ہیں یہ سب چیزیں، تو آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، فیوچر یہ ہے کہ امریکہ میں جو میں نے آبزرو کیا
کہ تقریباً ہر چیز جو ہے وہ ضرورت کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ادھار پہ لی جاتی ہیں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ کریڈٹ کارڈ ہو، چاہے وہ گروسری ہو، چاہے وہ فرنیچر ہو، چاہے وہ کوئی اور سامان ہو جو کہ لیا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ پورا نظام ایک تو چل رہا ہے ادھار کے اوپر، دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز کی انشورنس ہے، گاڑی کی آپ نے الگ انشورنس لیتی ہیں، لائبلٹی کی الگ انشورنس لینی ہے، گھر کی الگ لینی ہے، میڈیکل کی آپ نے الگ لینی ہے، یہاں تک کہ مسجدوں کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ انشورنس لیں۔ اور اب مسلمانوں کے اندر اس بات کی بہت شدید ڈیمانڈ میں نے دیکھی وہاں پر کہ ان کو نہ صرف مارگیج کی بلکہ کار فائنینسنگ کی اسلامک پروڈکٹ چاہیے، ان کو بزنس فائنینس کی اسلامک پروڈکٹ چاہیے، ان کو کمرشل فائنینس کی اسلامک پروڈکٹ چاہیے، ان کو کریڈٹ کارڈ کا اسلامک ورژن چاہیے، ان کو انشورنس کے متبادل کے طور پر اسلامک انشورنس چاہیے، یہاں تک کہ جو مسجدیں جو کہ انشورنس کرا رہی ہیں ان کو شدید ریکوائرمنٹ ہے کہ وہاں پر تکافل کا نظام ہو جو کہ اسلامک انشورنس کا نظام ہے۔ تو ابھی جو کام ہوا ہے وہ زیادہ تر جو کام ہوا ہے مارگیج میں ہوا ہے، اور وہ بھی کافی نہیں ہے، ضرورت کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایک بہت اچھی ریکوائرمنٹ ہے، ڈیمانڈ ہے، اور ایسے ادارے جو کہ ان چیزوں کو فراہم کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے۔ اور آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ وہاں پر کچھ انسٹیٹیوشن سے میری بات ہوئی، آنے کے بعد بھی میری ان سے بات چیت ہو رہی ہے، کچھ ایسے بینکس ہیں وہ آ رہے ہیں وہاں پر، کچھ انشورنس کمپنیاں ہیں جو یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم اسلامک انشورنس مفتیان کرام کی زیر نگرانی شروع کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اتنی ہی جلدی وہاں پر یہ سارے کمرشل فائنینس، بزنس فائنینس، اور اسی طریقے سے ہاؤس فائنینس، کار فائنینس، اور اسی طریقے سے جو کریڈٹ کارڈ کا اسلامک متبادل ہے، اسی طریقے سے جو تکافل ہے، وہ سب انشاءاللہ آئے گا۔ اور اس پہ وہاں پر کئی جگہوں پر کام ہو رہا ہے، کافی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ شاید اسلامک فائنینس کا سب سے بڑا ہب اس لیے بنے گا یورپ میں کہ ایک تو مسلمانوں کی تعداد وہاں بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ اور وہاں کے لوگوں کا دینی جذبہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں یہ جلدی آنا بھی چاہیے، اور آ بھی رہا ہے، اور اس کا مستقبل بہت روشن ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک بہت یعنی ایک اچھی بات ہے کہ اسلامک فائنینس جتنا پھیلے گا، خاص طور پہ یعنی اسلامک فائنینس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ ابھی بہت ضرورت ہے کام کی، اور پھر جب اسلامک ماشاءاللہ انشورنس شروع ہو جائے گی تو پھر تو لوگوں کو آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے سب دعا بھی کریں کہ انشاءاللہ، اور فکر بھی کریں سے مفتی صاحب خوب دن رات محنت کر رہے ہیں، خاص طور پہ اسلامک انشورنس کے لیے اور اسلامک فائنینس اور کیسے بہتر بنایا جائے۔ تو اس کے لیے جو حضرات محنت کریں اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ جی حضرت، اگلا سوال یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ انشورنس کے بارے میں ہے، اور جیسے امریکہ میں بہت ساری اسٹیٹس میں یہ لا ہے کہ کار کی انشورنس لینا اور گھر کی انشورنس، آپ جو ہے بھلے وہ اسلامک فائنینس ہو، وہ گھر کی جب تک انشورنس نہیں لیں گے وہ اپروو ہی نہیں کرتے آپ کا، جو اسلامک فائنینس والے بھی۔ تو انشورنس بہت ہی ایک عام چیز، یعنی عام سے مراد ایک ضرورت کی چیز ہے اور بہت کامن چیز ہے جس کا سب کو لینی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں انشورنس لینے کا کیا حکم ہے؟ ویسے تو فی نفسی ہی انشورنس کا معاملہ تو جائز نہیں ہے، اسی لیے وہاں کے مسلمانوں کی، علماء کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اسلامک انشورنس کے لیے کام کریں تاکہ مسلمانوں کو جبری طور پر انشورنس نہ لینا پڑے۔ لیکن چونکہ ابھی تک فی الحال وہاں پر انشورنس کا نظام نہیں ہے، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ انشورنس کی وہاں پر جو میں نے آبزرو کیا 3 طرح کی قسمیں بنتی ہیں۔ ایک انشورنس وہ ہے جو کہ اجباری انشورنس ہے، جبری انشورنس ہے، کہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ نے گاڑی سڑک پہ لانی ہے تو آپ نے انشورنس کرانا ہے، آپ نے پراپرٹی لینی ہے تو انشورنس کرانا ہے، جو کہ قانوناً لازمی ہے انشورنس۔ تو اس کے بارے میں تو علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ چونکہ یہ انشورنس جبری ہے لہٰذا اس کی اجازت ہے اور لی جا سکتی ہے اور یہ جائز ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو اجازت دی گئی ہے حاجت عامہ کی بنیاد پہ دی گئی ہے، قانون کی وجہ سے دی گئی ہے، ادروائز یہ اجازت نہ ہوتی۔ اس لیے اگین میں ریپیٹ کروں گا
کہ تکافل کے اوپر وہاں پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا جو میں نے وہاں پر آبزرو کیا انشورنس کی جو قسمیں ہیں وہ ہے کہ جو کہ لازمی تو نہیں ہے لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جیسے میڈیکل انشورنس ہے, اس کی کچھ صورتیں لازم نہیں ہیں. تو ہیلتھ انشورنس ہے, اسی طریقے سے ٹریول کا انشورنس ہے, وہ لازم نہیں ہے. لیکن اگر وہ انشورنس نہ لیا جائے تو ایسی صورت میں شدید نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے میڈیکل ایکسپنسز کی کہ وہ بیئر نہیں کر سکتا ایک شخص. تو ایسی صورت میں بھی بدرجہ مجبوری علماء اجازت دیتے ہیں کہ انشورنس لی جا سکتی ہے, اور کوشش یہ کی جائے کہ اگر کلیم لینا پڑ جائے تو پریمیم کی حد تک وصول کیا جائے, باقی صدقہ کیا جائے. کوشش تو یہ کی جائے. تو اس لیے ایسا انشورنس جو کہ جبری نہ ہو لیکن ضرورت اس درجے کی ہو کہ اس کے بغیر شدید مشقت میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو وہ لی جا سکتی ہے. تیسری ایسی آپشنل انشورنس ہے جو کہ لی جائے تو فائدہ ہوتا ہے, نہ لی جائے تو نقصان کوئی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں جس کو ہم کہتے ہیں شریعت میں دفع مضرت نہیں ہے بلکہ مقصود جلب منفعت ہے. اگر کوئی انشورنس کی وہ قسم ہے کہ جس میں مضرت دور کرنا اصل مقصد نہیں ہے بلکہ کچھ مزید بینیفٹ ہو جائے تاکہ ایسے خرچے جو کہ اتنی زیادہ شدید ضرورت کے درجے میں نہیں آتے وہ بھی انشورنس سے کور کروا لی جائیں, تو اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے, اس میں کوئی حاجت عامہ نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ 3 قسمیں ہیں اور ان تینوں قسموں میں سے پہلی 2 قسموں کی اجازت دی جاتی ہے, تیسری قسم کی اجازت نہیں ہے. پھر بھی میں کہوں گا کہ استغفال لازمی ہے کیونکہ معاملہ بہرحال انشورنس کا غرر ہے اور غرر کے اوپر مشتمل ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک مجبوری ہے تو پہلی 2 صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں. جیسے تیسری میں آپ میرا خیال یہ ایگزامپل آ سکتے لائف انشورنس ہے جی, تو وہ لینا لائف انشورنس ہو گئی, وہ نہیں لینی چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی بعض اوقات کاسمیٹک انشورنس ہوتی ہے کہ کاسمیٹک انشورنس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی, یا یہ کہ کوئی ایسی انشورنس ہو جس کو نہ قانوناً لازم ہو اور نہ ہی اس کو عام طور پہ نقصان کی صورت میں بہت بڑا خرچہ جس میں آتا ہو, تو وہ انشورنس پر نہیں لینی چاہیے. جیسا کہ بعض لوگ مثال کے طور پر $2000 کا فرنیچر خریدا اور اس میں فرنیچر اور اس میں وہ انشورنس کے آپشن دیتے ہیں, تو اس صورت میں بائی کرنا وہ انشورنس نہیں لینا چاہیے. سیل فون وغیرہ پہ, یہ سیل فون پہ ہو گیا, فرنیچر پہ ہو گیا, تو یہ انشورنس وہاں نہیں لینی چاہیے. ماشاء. تو اس سے بھی ہماری جو آڈینس ہے بہت سارے انشاءاللہ تعالی جو ہیں وہ کلیئر ہوئے ہوں گے جو سوالات ہمیں رہتے ہیں کہ کون سی انشورنس لینا مطلب اجازت ہے اور کون سی انشورنس لینے کی اجازت نہیں. پھر بھی حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی قسم کی بھی انشورنس لیں جو جائز بھی اس کے ساتھ بھی استغفار کرتے رہیں. حضرت آخری سوال یہ ہے اور جو بہت اہم ہے کہ ہمارے جو وہاں کے علماء کرام ہیں, جو لوکل علماء کرام ہیں جن کی تعداد ایک اچھی خاصی ہے امریکہ میں, خالی شکاگو میں ہی 100 سے اوپر تعداد ہے اس وقت علماء کی, اور پورے امریکہ میں تو بہت سارے ہیں. تو آپ کیا ان کو ایڈوائس دینا چاہیں گے یا ان کی کیا ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے وہاں اس حوالے سے اسلامک انشورنس؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامک فائنینس کے حوالے سے بھی علماء کی وہاں پر بہت بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے. الحمدللہ وہاں علماء دین کی بڑی اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں, مساجد ان کے ذریعے سے آباد ہیں, مدارس ان کے ذریعے سے آباد ہیں, لوگوں کو صحیح معلومات بھی فراہم کی جا رہی ہیں. لیکن کسی درجے میں کمی محسوس ہوئی کہ جو مقامی علماء کرام ہیں ان کو ایک تو یہ ہے کہ جدید فقہی اور معاشی مسائل کو ان کو پڑھنا چاہیے, ان کو معلومات ہونی چاہیے, اور اسلامک بینکنگ, کنونشنل بینکنگ, فائنینس کیا ہوتا ہے اس کی بھی ان کو معلومات ہونی چاہیے. اس وقت وہاں پر کون کون سی پروڈکٹس ہیں جو کہ کنونشنلی چل رہی ہیں, مسلمان کی ضرورت ہے اس کی, وہ ساری معلومات ہونی چاہیے. انشورنس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے, اس کا متبادل تکافل ہے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. اور ایک بہت بڑا کام جو علماء کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس بات کی فکر کریں کہ جو وہاں کے معاشی مسائل ہیں اس کے لیے سوچیں کہ کیسے لوگوں کو کار فائنینسنگ مل جائے تاکہ وہ لوگ سود سے بچ جائیں, کیسے لوگوں کو بزنس فائنینس مل جائے تاکہ لوگ سود سے بچیں, کیسے ہر مسلمان کو وہاں پر جس کو گھر کی ضرورت ہے اس کو اسلامک مارگیج مل جائے
تاکہ وہ سود میں نہ پڑے، کیسے تکافل مل جائے تاکہ وہ کنونشنل انشورنس میں نہ پڑے. اس کا میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ وہاں کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے کام کریں. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے جو کنونشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ملاقات کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ مسلمانوں کی یہ نیڈ ہے، اور جو کنونشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسلامک فائنینس کا کام کر سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ بہت آسان ہے، اس کی بڑی گائیڈ لائنز موجود ہیں، AOFI کا شریعہ اسٹینڈرڈ موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے اس بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں. بہت ساری دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ایسے جو مالیاتی ادارے وہاں پر آلریڈی کام کر رہے ہیں، جن کے پاس اسٹیٹس کے لائسنس ہیں، انہی سے رجوع کیا جائے، انہی سے کہا جائے کہ آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ شروع کریں. اور چاہے تو اس کے لیے علماء کوئی جماعت ترتیب دیں جو کہ ان اداروں میں جائیں، ان سے ملاقات کریں، ان کو ترغیب دیں، ان کی پھر نگرانی کریں، ان کو پروڈکٹ بنا کے دیں، اور لوگوں کو بھی گائیڈ کریں کہ یہ ایک جائز طریقہ موجود ہے، تاکہ لوگوں کا یہ جو مسئلہ ہے سود سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. اس وقت وہاں کی مسلمان بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ کنارے پہ کھڑے ہیں، کنارے پہ تو کھڑے ہیں لیکن بہت سارے لوگ کنارے پہ بھی نہیں کھڑے، وہ سود میں پڑ چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی متبادل آیا نہیں، سود میں پڑ گئے. پورا نظام وہاں پر کریڈٹ پہ چلتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس کے بارے میں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، تکافل کے بارے میں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مسلمان ان مالی معاملات کے گناہوں سے بچے. ایک سوال معذر ایک ذہن میں بھی آیا کہ بعض وہاں کے جو اسلامک فائنینس ادارے ہیں، فائنینسنگ ادارے، وہ بعض دفعہ ریٹ بہت ہائی دیتے ہیں، پروفٹ ریٹ. اس کے بارے میں آپ کیا ایڈوائز دیں گے؟ مطلب کہ ان انسٹیٹیوٹس کو یا پھر لوگوں کو آپ کی طرف سے کیا ایڈوائز جا سکتی ہے؟ میری تو ایڈوائز یہ ہوگی کہ عام طور پہ جو ادارے اپنے طور پہ مسلمان اپنے طور پہ جب بناتے ہیں تو ان کو جو انویسٹمنٹس ملتی ہے نا وہ مہنگی ملتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ آگے فائنینسنگ دیتے ہیں تو وہ مہنگی لوگوں کو لگتی ہے، اور لوگ جو ہیں کمپیئر کرتے ہیں پھر کنونشنل سے. تو لہٰذا یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے. ویسے ریٹ کے تعین کا تعلق تو اس ادارے کی اپنی پالیسی سے ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کی سہولت کے لیے تاکہ لوگ سود میں نہ پڑ جائیں، ایسے اداروں کا وجود بہت ضروری ہے جو کہ گاڑیوں کے اور اسی طریقے سے گھروں کے فائنینس کے ریٹ ان کے اتنے ہی ہونے چاہیے جو کہ کنونشنل اداروں کے ہیں، تاکہ لوگ سود سے بچیں. اس کا ایک طریقہ وہی ہے کہ جو کنونشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا بینکس ہیں، اگر وہی مارگیج اسلامی طریقے سے شروع کریں، اگر وہی کار فائنینسنگ اسلامی طریقے سے شروع کریں، تو ان کی انویسٹمنٹ کے اوپر ان کو جو ریٹرن دینا ہے چونکہ وہ کم ہوگا، لہٰذا وہ اس ریٹ کو میچ کر جائیں گے جو کہ کنونشنلی ایک ریٹ دیا جاتا ہے مارگیج کا یا کار فائنینسنگ کا یا بزنس فائنینس کا. تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے. ہر مارکیٹ میں، ہر ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہاں کے مالیاتی ادارے جو ویل اسٹیبلشڈ ہیں، جب وہ اپنا اسلامی ماڈل لے کر آتے ہیں تو وہ ریٹ کے اعتبار سے، سروس کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نہج پہ بھی وہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس نہج پہ کام نہیں ہوا ہے. بہت کم ایسے ادارے ہیں جو کہ اس نہج پہ کام کر رہے ہیں. ایک دو ہی ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی ادارے میں نے دیکھے ان کی اپنے انویسٹمنٹس ہیں جو کہ مہنگی ہیں. پھر آگے جب وہ فائنینسنگ دیتے ہیں تو پھر وہ مہنگے داموں میں دیتے ہیں، جو کہ ایک مشکل کا سبب بنتی ہے لوگوں کے لیے. جی ہاں، بالکل یہی بات ہے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے اور لوگ یہ بھی نظر آتے ہیں کہ کیونکہ ریٹ پاس اداروں کے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر پاتے، اور پھر ان کے پاس ایک ہی صورت رہتی ہے کہ وہ پھر سود میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ بھئی کچھ ریٹ میں ایسا ریٹ کریں جو لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرے. یہ ایک بڑی اسپیشل جو تھی وہ ایپیسوڈ تھی، اور جس کو ہم لے کر حاضر ہوئے تھے، اور اسلامک فائنینس اور اسلامک انشورنس کے بارے میں تھی کہ امریکہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ ایک ہب بن سکتا ہے باہر کے ملکوں میں اسلامک فائنینس میں، اور بہت آگے بڑھ سکتا ہے. جو مفتی صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے جو ایکسپیرینس کیا، تو جو بھی باتیں ہوئیں اور جو بھی حضرت نے ایڈوائس دی، ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم دیکھیں اور اس پہ آنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں سود جیسی لعنت سے بچائے. یہ ساری محنتیں جو اسلامک فائنینس کے نام پر علماء کرام، مفتی حضرات کر رہے ہیں، یہ صرف امت کو سود سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں.
تو اس کے لیے اللہ سے بھی مانگا جائے. ہم مفتی صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور الرحمن اکیڈمی کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.